نصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 ہے اور دوسرے پارے کی دوسری آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت کی بڑی عظیم فضیلت بیان فرمائی ہے اور اس فضیلت کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے، اور دوسری بات یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ نے جو کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم دیا تھا اس کی حکمت کیا تھی، اس کا ذکر ہے۔ تو پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا ہے امتاً وسطاً، معتدل امت، ایسی امت جو اعتدال پر ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے خلاف گواہی دینے والے بن جاؤ قیامت کے دن، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہی دینے والے ہو جائیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے نہیں بنایا اس قبلے کو کہ جس پر آپ پہلے تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، مگر اس لیے تاکہ ہم جان لیں کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے، ممن ينقلب على عقبيه، اس شخص کے مقابلے میں کہ جو اپنی ایڑیوں پر الٹا پھر جاتا ہے، یعنی اتباع کرنے سے وہ پیچھے پھر جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ قبلے کا تبدیل کرنا بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پر بھاری نہیں ہے کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، کیونکہ وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو اسی وقت مان لیتے ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ایسے نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ اور ایمان سے بعض حضرات کہتے ہیں نماز مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو انتہائی مہربان ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت ہی مہربان ہیں، انتہائی رحم کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت میں جو پہلا جملہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے پیچھے جس طرح اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک فضیلت تو یہ دی ہے کہ بیت اللہ کو تمہارا قبلہ بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مرکز کو اور سب سے عظیم بیت اللہ کو ہمارا قبلہ بنا دیا، ہمیں فضیلت عطا فرما دی۔ دوسری فضیلت فرمائی کہ اللہ نے اسی طرح تم پر یہ بھی انعام کیا کہ تمہیں ایک معتدل امت بنا دیا، اور اس اعتدال امت کے اعتدال کی بنا پر یہ امت سب سے افضل امت شمار ہوتی ہے۔ تو وسط کا معنی ہوتا ہے معتدل، اور اعتدال کا معنی ہے برابر ہونا، اور اعتدال یہ انسان کے لیے فضیلت کی اور اہمیت کی وجہ کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ جیسے انسان کے بدن کے اندر اگر مزاج اس کا معتدل ہو تو وہ صحت مند ہوتا ہے۔ جتنے بھی یہ علاج معالجے کے طریقے ہیں، جیسے ایلوپیتھک ہے، ہومیوپیتھک ہے اور یونانی، اسی طریقے سے ویدک وغیرہ، یہ مختلف طریقے ہیں، ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ انسان کا جو مزاج ہے یہ جب اعتدال پر ہوتا ہے تو انسان صحت مند ہوتا ہے، اور جب اعتدال سے مزاج ہٹ جاتا ہے تو پھر اس بیمار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انسان کے جسم میں اللہ نے 4 مادے رکھے ہیں، ایک خون ہے، دوسرا بلغم ہے، تیسرا سودا ہے اور چوتھا صفرا ہے۔
تو سودا کا معنی کالا مادہ اور صفرا کا معنی پیلا مادہ، یہ انسان کے جگر میں بنتے ہیں۔ تو انسان کے اس لحاظ سے پھر 4 مزاج بھی ہیں، خون کے لحاظ سے گرم مزاج، اور اسی طریقے سے بلغم کے لحاظ سے ٹھنڈا مزاج، اور صفرا کے لحاظ سے خشک مزاج، اور سودا کے لحاظ سے خشک ہے اور صفرا کے لحاظ سے تر ہے۔ تو ہر انسان کے مزاج میں گرمی بھی ہے، ٹھنڈک بھی ہے، خشکی بھی ہے، تری بھی ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں اعتدال پر ہوں تو صحت مند ہے۔ اگر اس کے مزاج میں بلغم زیادہ ہو گیا تو بیمار ہو جائے گا، اگر خشکی زیادہ ہو گئی تو بھی بیمار ہو جائے گا، تری زیادہ ہو گئی تب بھی بیمار ہو جائے گا۔ تو ساری چیزیں اپنے برابر اعتدال پر رہیں تو پھر انسان صحت مند ہوتا ہے۔ تو یہی معاملہ انسان کے روحانی اخلاق کا بھی ہے کہ انسان کی روحانی جو اخلاق ہیں، جو دل میں اللہ نے رکھی ہیں، اس میں اگر اعتدال ہوگا تو یہ انسان اشرف المخلوقات اور باکمال اخلاق پر مشتمل ہوگا۔ اور اگر اس کے اخلاق کے اندر اعتدال نہ رہے بلکہ اخلاق کے اندر اعتدال سے اخلاق ہٹ جائے، زیادہ غصہ کرے، زیادہ تکبر کرے، زیادہ جو ہے اس کے مزاج کے اندر جو ہے ایک طرف غلو پایا جائے، تو پھر یہ ہے کہ وہ انسان جو ہے نظریاتی لحاظ سے اور اخلاقی لحاظ سے انسانیت سے ہٹ جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ انسان کو جو اللہ نے اشرف المخلوقات فرمایا، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ گوشت پوست اور ہڈیوں اور ڈھانچے کی وجہ سے نہیں فرمایا، بلکہ یہ تو اس کے اخلاق کی وجہ سے فرمایا ہے۔ اس لیے جس کا اخلاق اعلیٰ ہوگا تو وہ جو ہے انسانیت کے اعلیٰ مقام پر ہوگا۔ اب اسی اخلاق کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، اپنی کتابوں کو مبعوث فرمایا، اور اخلاق کے اعتدال کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء کرام اور پھر ان کے جو ورثاء ہیں، متبعین ہیں، ان کے ذریعے مخلوق کی اصلاح کا کام فرمایا۔ جیسے کہ بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ آپ کے مزاج کو اعتدال پر لے آئے، اسی طریقے سے جو روحانی بیمار ہو جائے، اس کے اخلاق میں اعتدال نہ رہے، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ انبیاء کرام سے علاج کراتا تھا جب انبیاء موجود تھے، اور اب انبیاء نہیں ہیں تو ان کے جو انبیاء کرام کے علم کے حامل ہیں تو ان سے علاج کرایا جاتا ہے۔ تو اس لیے اعتدال کا جو وصف ہے یہ انسان کو اخلاق اور اعمال کے لحاظ سے انسان کو جو ہے اعلیٰ کمال پر لے جاتا ہے، اسی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ پھر اس امت کو اللہ نے معتدل فرمایا، اس کے اعتدال کی کئی وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عقائد کے لحاظ سے یہ معتدل امت ہے، وہ اس لحاظ سے کہ پہلی امتوں کو دیکھیں تو بعض امتوں نے تو اللہ کے انبیاء کے ساتھ ایسے ان کو ستایا اور دشمنی کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا کہ فقاتل انت وربک انا ہاہنا قاعدون، کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں، قتال کریں، ہم تو نہیں کریں گے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اور پھر بنی اسرائیل نے کئی انبیاء کو شہید کر دیا، ایک دن میں ہزاروں انبیاء کو شہید کیا گیا۔ دوسری طرف یہ افراد تھا، اور دوسری طرف عیسائیوں میں تفریط ہوا کہ انہوں نے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، کسی نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کے خود اللہ ہے معاذ اللہ۔ تو یہ بے اعتدالی ہے۔ اس امت کو اللہ نے یہ عقیدے میں اعتدال عطا فرمایا کہ اللہ کے رسول کو عقیدے اور محبت کے لحاظ سے، عقیدت کے لحاظ سے تو بہت عقیدت دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو خود اللہ نہیں کہتے معاذ اللہ، اور نہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، بلکہ ان کو وہ مقام دیتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر فرمایا ہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں اور اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اور ہر نماز میں ہم کہتے ہیں اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہتے ہیں۔ تو یہ اعتدال عقیدے کا اعتدال ہے۔ دوسری طرف عبادات میں بھی اس امت میں اعتدال ہے، باقی امتوں کے اندر عبادات میں اعتدال نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو اللہ کے حکموں کو مانتے ہی نہیں ہیں، آزاد زندگی گزار رہے ہیں، اور بعض آپ کو ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے ساری زندگی کے ضروری کام بھی چھوڑ دیے اور رہبانیت اختیار کر لی، وہ بس کوٹھیوں میں بند ہو کر ہر وقت عبادت ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ دونوں طرف افراد تفرید ہے، اعتدال سے ہٹ کر طریقہ ہے۔ اس امت کو اللہ نے اعتدال والا راستہ دے دیا
کہ اللہ کے حکموں کو مانتے بھی ہیں، اس کے مطابق عبادت بھی کرتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ عبادت میں اتنا غلو نہیں کرتے کہ بس ہر وقت عبادت ہی کریں، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کے باقی حکموں کو بھی پورا کرتے ہیں، اپنے والدین اور عزیز و اقارب اور رشتہ دار اور دیگر مسلمانوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، ان کے اندر مل جل کر رہتے ہیں۔ تو یہ اعتدال کا طریقہ ہے۔ اسی طرح معاشی لحاظ سے بھی یہ امت معتدل ہے، اس لیے کہ دنیا میں جو معاشی نظام ہے اس میں ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے جس کو کیپٹلزم کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ انسان بس اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مال جمع کرے، چاہے حلال طریقے سے ہو، حرام طریقے سے ہو، سود ہو، جو بھی ہو جمع کرتا رہے، اور دوسرے انسان چاہے وہ رول رہے ہوں اور پس رہے ہوں اور غریب کو روٹی بھی نہ ملے، بس ان کی کوئی فکر نہیں ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ اپنا بیلنس بنائیں۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام۔ دوسری طرف دوسرا نظام ہے اشتراکی نظام، جسے کہتے ہیں سوشلزم۔ اس میں یہ ہے کہ انسان کی ذاتی ملکیت بالکل نہیں ہوتی، بلکہ سب کچھ حکومت کا ہوتا ہے۔ تو یہ نظام بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسلام نے ایک طرف تو ذاتی ملکیت کو برقرار رکھا، لیکن دوسری طرف تقسیم دولت کے لیے ایسے احکام دے دیے کہ سارا سرمایہ ایک آدمی کے پاس جمع نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہے کہ اس کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، صدقات کا حکم دیا، اور آدمی مر جائے تو پھر اس کی وراثت کو تقسیم کرنے کا حکم دیا، تاکہ ایک جگہ دولت مرکوز ہو کر نہ رہے بلکہ وہ تقسیم ہو جائے۔ تو یہ اعتدال کی صفت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ امت معتدل بنائی ہے۔ اب اس کے اندر نہ تو بہت سختی ہے اور نہ بہت نرمی ہے، بلکہ درمیانہ اعتدال کا درجہ ہے۔ اس لیے ہمارے اعمال میں بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ان سب میں نہ تو بہت زیادہ سختی ہے اور نہ بہت زیادہ نرمی ہے، بلکہ وصف اعتدال کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اور چونکہ یہ امت معتدل ہے، اس وجہ سے قیامت کے دن جب باقی امتیں اپنے انبیاء کے بارے میں مکر جائیں گی اور کہیں گی کہ ہمیں تو انبیاء نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے امت محمدیہ کو اللہ حکم دیں گے کہ تم گواہی دو کہ کیا ان انبیاء نے اپنی امتوں کو پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ تو یہ امت گواہی دے گی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ان امتوں تک اللہ کے انبیاء نے پیغام پہنچا دیا۔ تو پھر وہ امتیں جرا کریں گی اس امت پر کہ یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں، حالانکہ اس وقت تو یہ موجود ہی نہیں تھے۔ تو گواہی تو وہ دے سکتا ہے جو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے۔ تو پھر وہ امت جرا کا جواب دے گی اور وہ کہے گی کہ ہم اس لیے گواہی دیتے ہیں کہ ہمیں صادق اور مصدوق اور امین شخصیت نے اس کی خبر دی کہ انبیاء نے اپنی امتوں تک پیغام پہنچا دیا، اور اللہ کی کتاب نے ہمیں خبر دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ انبیاء نے اپنی امتوں تک پیغام رسالت پہنچا دیا تھا، اس لیے ہم گواہی دیتے ہیں کہ انبیاء نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی، لیکن یہ لوگ نہیں مانے۔ تو اس کو اللہ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور جیسے ہم نے تمہیں یہ فضیلت دی کہ تمہیں بیت اللہ کعبہ عطا کیا، ایسے ہی ہم نے تمہیں یہ بھی فضیلت دی کہ ہم نے تمہیں ایسی امت بنا دیا جو معتدل امت ہے، اعتدال والی ہے۔ انسان کو زندگی کے سارے کاموں میں اعتدال پر چلنا چاہیے۔ کسی کے ساتھ عقیدت ہو تو اتنی عقیدت کو نہ بڑھائے کہ اس میں غلو کرے اور اس کو اس کے درجے سے بہت بڑھا دے، جیسے کہ بعض لوگ اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں، اور اللہ کے اولیاء جو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں تو ان کا جو اصل مقام اللہ نے رکھا ہے اس سے ان کو بہت بڑھا دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اولیاء ہی کر رہے ہیں۔ تو یہ غلو ہے، اس سے آدمی اعتدال سے ہٹ جائے۔ انبیاء کرام، اولیاء کرام کو اللہ نے بڑا اونچا مقام دیا، لیکن یہ ہے کہ جو کچھ نظام چل رہا ہے وہ تو اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، نظام چلانے والے اللہ ہیں۔ اس لیے ان کو پھر یہ سمجھنا کہ یہی نفع نقصان کے مالک ہیں، اس سے پھر معاملہ جو ہے انسان کا اعتدال سے ہٹ جاتا ہے۔ اور دوسری طرف بے اعتدالی یہ بھی ہے کہ اولیاء کرام کی اگر احترام نہ کیا جائے، اور اسی طرح علماء اور فقہاء کا احترام نہ کیا جائے بلکہ ان کی بے ادبی کی جائے، ان کی گستاخی کی جائے، اللہ بچائے، تو اس سے بھی انسان دین سے بالکل دور ہو جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ بعض ایسے بھی لوگ ہیں خود قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، اور اگر کسی عالم کا قول یا کسی محدث کا قول ان کے سامنے نقل کیا جائے تو ان کے بارے میں وہ بد کلامی کرتے ہیں،
بدزبانی کرتے ہیں تو یہ بہت خطرناک بات ہے، انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، اور بعض اوقات پھر انسان ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو یہ بھی اعتدال سے ہٹ کر، اعتدال کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے جس کو جو مقام عطا کیا ہے بس اس کو وہ مقام اس کا مانا جائے، اور اس کے بارے میں نہ تو انسان بدتمیزی بد کلامی کرے، اور نہ یہ ہے کہ اس کو اپنے مقام سے اتنا اونچا کر دے کہ اس کو معاذ اللہ اللہ کی صفات دے دے، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ تو اس لیے اس امت کو معتدل امت کہا گیا، اور اعتدال کی صفت ایک عظیم الشان صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے بارے میں گواہی دینے والے بن جاؤ کہ اللہ کے انبیاء نے ان تک پیغام پہنچا دیا۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے بارے میں گواہی دیں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے کہ میں نے تو اس امت تک کہ اللہ آپ کا دین پہنچا دیا تھا۔ جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے وہ ہر امت سے ایک رسول اور ایک شہید گواہی دینے والا کھڑا کرنا ہے، اور آپ کو ہم گواہی دینے والا کھڑا کریں گے اس امت کے بارے میں۔ دوسری جگہ فرمایا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے پھر دوبارہ قبلے کا ذکر کیا۔ کل بھی عرض کیا گیا تھا کہ اصل میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت دی تو اس وقت تو مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ تھا، مسلمان بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ راجح اور صحیح قول یہی ہے، اگرچہ بعض کا قول یہ ہے کہ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا، حضرت ابن عباس کا قول ہے، لیکن زیادہ راجح یہ ہے کہ اس وقت بیت اللہ قبلہ تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال بعثت کے بعد رہے تو آپ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ اس کے بعد جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اللہ کا حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں، اور مدینہ میں بیت المقدس کا جو رخ ہے وہ خانہ کعبہ کے بالکل برعکس ہے، دوسری طرف ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز ادا فرمائی۔ اب یہ حکم کیوں دیا گیا، اس کی ایک حکمت یہاں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز کا حکم دیا۔ اس کی یہاں وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آزمانا چاہتے تھے کہ کون ہے کہ جو اللہ کے رسول کا حکم بے چوں و چرا مان لے اور اس کی اتباع کرے، اور کون ہے کہ جو اس سے پھر جائے اور کہے کہ یہ کیسا دین ہے کہ پہلے ایک حکم پھر دوسرا حکم۔ کیونکہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، پہلے ایک حکم آیا پھر دوسرا حکم۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو میرے بندے ہیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر آنکھیں بند کر کے اتباع کرتے ہیں یا یہ ہے کہ وہ اس سے پھرتے ہیں۔ تو یہ ایک آزمائش تھی اللہ کی طرف سے، اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے نہیں بنایا اس قبلے کو جس پر آپ اس سے پہلے تھے، یعنی 16-17 مہینے تک جو آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے اس کو ہم نے نہیں بنایا، مگر اسی لیے کہ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ ہم جان لیں کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اس شخص کے مقابلے میں کہ جو اپنی ایڑیوں کے اوپر پھر جائے، یعنی جو اتباع رسول سے پیچھے ہٹ جائے، کون ہے وہ، تو دونوں واضح ہو جائیں۔ یہ ایک حکمت بیان فرمائی گئی ہے۔ بہرحال جب اللہ کا حکم ہوا کہ اب بیت اللہ کی طرف رخ کریں جیسے آگے آ رہا ہے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگلی نماز جو پڑھائی وہ عصر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی۔ اور جب صحابہ نے آپ کے پیچھے نماز پڑھ لی تو بعض صحابہ بنو سلمہ چلے گئے، ایک قبیلہ ساتھ تھا بنو سلمہ، کچھ فاصلے پر ہے، تو وہاں جو ہے مسجد قبلتین جو آج کل بھی ہے، وہاں صحابہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے عصر کی، تو اس آدمی نے پھر اعلان کیا کہ قبلہ تو تبدیل ہو گیا اور بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ تو نماز کے دوران ہی پھر صحابہ کرام نے اپنا قبلہ تبدیل کر دیا، چنانچہ پیچھے جو عورتوں کی اور بچوں کی صفیں تھی وہ دوسری طرف آ گئی اور مردوں کی صفیں اس طرف چلی گئی، اور مسجد قبلتین میں بالکل ایسے ایک نشان بنایا گیا ہے جیسے اس طرف ہمارے ہاں قبلہ ہے تو اب سامنے پیچھے کی طرف ایک نشان بنایا گیا ہے کہ پہلے اس طرف
صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، جب حکم ہوا کہ قبلہ تبدیل ہوا تو امام صاحب اس طرف آ گئے اور مرد حضرات کی صف بھی اس طرف آ گئی، عورتوں کی صف پیچھے چلی گئی۔ اور نماز کے دوران اس طرح اجازت ہوتی ہے کہ جب مجبوری ہو تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہوں نے قبلہ تبدیل کر دیا، اسی وجہ سے اس کو مسجد قبلتین بھی کہتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ قباء کے اندر اگلے دن صبح کی نماز میں خبر پہنچی کہ قبلہ تبدیل ہو گیا، تو صبح کی نماز میں صحابہ نے پھر وہاں قبلہ تبدیل فرما دیا اور رخ بدل دیا۔ تو یہ جو ہے حکم تھا جو قبلہ اول جس کو کہتے ہیں اور قبلہ ثانی کہا جاتا ہے، وہ اس لحاظ سے کہا جاتا ہے۔ اصل قبلہ تو شروع سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم تک یہ بیت اللہ رہا، لیکن بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے یعنی حضرت یعقوب اور ان کے بعد کے انبیاء میں پھر جو حکم ہوا وہ یہ ہوا کہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا جائے، چنانچہ ان کا قبلہ بیت المقدس اللہ نے رکھا۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کا قبلہ بیت اللہ تھا شروع میں، پھر کچھ مہینے کے لیے بیت المقدس کا حکم ہوا، پھر بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم اللہ نے دیا۔ اب اللہ نے فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ قبلے کی تبدیلی کا حکم بہت بھاری ہے لوگوں پر، مگر ان لوگوں پر بھاری نہیں ہے جن کو اللہ نے ہدایت دی، یعنی جن کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، صحیح ایمان ہے، وہ تو اللہ کے حکم کے سامنے سمعنا و اطعنا کہہ دیتے ہیں، ان کے لیے بھاری نہیں ہے، لیکن باقی لوگ جو کمزور مومنین ہیں یا منافقین ہیں ان کے لیے بھاری ہے، اس لیے انہوں نے اس پر اعتراضات شروع کر دیے۔ اب بعض صحابہ کرام اس طرح تھے کہ جو قبلے کی تبدیلی سے پہلے انتقال کر گئے، یعنی جب مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی جاتی تھی، اب 16-17 مہینوں کے اندر کچھ صحابہ انتقال بھی کر گئے، تو بعض صحابہ کو یہ شبہ ہوا کہ پتہ نہیں ان کی نمازوں کا کیا ہوگا، کہ ان کی نمازیں ادا ہوئیں یا ضائع ہو گئیں، تو اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہاں ایمان سے اکثر مفسرین فرماتے ہیں نماز مراد ہے، کہ ایمان یعنی نماز کو اللہ ضائع نہیں فرمانا چاہتے، ان کی نمازیں بھی ادا ہو گئیں۔ اور اسی طرح بعض فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہودیوں میں سے اور منافقین میں سے کہا کہ انہوں نے قبلہ تبدیل کر دیا لہذا ان کا ایمان ضائع ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ ایسے نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے ایمان کے بڑے قدردان ہیں، کیونکہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بہت رحم کرنے والے ہیں۔ رؤوف جو ہے اس کے اندر رحم کا معنی رحیم سے بھی زیادہ پایا جاتا ہے، تو رؤوف اسے کہتے ہیں جو بہت ہی رحم کرنے والا، اور رحیم اس کو کہتے ہیں کہ جس کی رحمت کامل ہے، یعنی انتہائی رحمت فرمانے والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس اعزاز اور شرف کی قدر کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ نے ہمیں معتدل امت بنایا ہے، اس لیے معاملات میں اور عبادات میں اور ہر چیز میں اللہ کو اعتدال پسند ہے، اور بہت زیادہ سختی کرنا یہ بھی دین کے اندر اچھا نہیں ہے، لیکن بہت نرمی کرنا جس سے انسان سنت سے ہٹ جائے یہ بھی غلط ہے۔ سنت کے جتنے احکام ہیں اور طریقے ہیں وہ سب اعتدال پر مبنی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اعتدال کے اوپر استقامت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اللہم یا واسع الفضل اغفر لنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ قرآن میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کہ جن کو ہم نے پیدا کیا ان میں سے ایک امت ایسی ہے کہ جو حق کے مطابق سیدھے راستے پر چلتی ہے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور حق کے مطابق عدل پر یعنی اعتدال اور برابری پر چلتی ہے۔ تو یہ بھی امت محمدیہ کی صفت یہاں بیان ہوئی ہے، یہ آیت رہ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وصف اعتدال نصیب فرمائے، اور جس طرح اللہ نے قرآن میں ہمیں شرف عطا کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ
ہم نے اس امت کو معتدل امت بنایا یا اللہ ہمیں افراط تفریط سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہر چیز میں اور ہر حکم میں، ہر نظریے میں اعتدال نصیب فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو سمجھ کر یا اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کریم کے انوارات اور برکات ہمیں عطا فرما، اس کے انوارات سے ہمارے ایمان کو منور فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آج رات جو ہے یہ بہت سے ساتھی اجتماع پر جا رہے ہیں، یا اللہ ان کے سفر کو قبول و منظور فرما، اور یا اللہ اس سفر کے ذریعے سے ان کے ایمان کو مزید مضبوط فرما، اور ہم سب کو یا اللہ بار بار جو ہے نیک اعمال میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ اس اجتماع کو امن و سلامتی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا، اور اس کا خیر اور اس کے برکات پوری امت کو عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب